حضور یہ اکثر مسلمانوں کا طبقہ جو ہے مزارات پہ جا کر پھول کی چادریں چڑھاتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے، تو لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کسی مزار پہ جا کے پھول چڑھایا ہے یا فاتحہ پڑھا؟ تو اس کے بارے میں کچھ فرمائیں۔ سوالات کے نمبر گنتے جائیں تاکہ ہم 10 پر جا کے کلوز کر دیں۔ یہ تیسرا سوال ہے۔ اصولی بات ایک ذہن میں رکھ لیں، جب بھی کسی مسئلے کی اصل کو اور شریعت میں اس کی حیثیت کو جانچنا ہو، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ سوال ہے اور اس کے ساتھ ایک پورا شریعت کا کنسیپٹ ریلیٹڈ ہے۔ کنسیپٹ ریلیٹڈ ہے تو میں دونوں کو کوریلیٹ کرتا ہوں تاکہ اس سوال کا جواب بھی آ جائے اور اس حوالے سے ایک پورا کنسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے۔ وہ جو ریلیٹڈ کانسیپٹ ہے وہ بدعت کا کانسیپٹ ہے، کانسیپٹ آف بدعت۔ تو دونوں چیزیں کلیئر ہو جائیں۔ جواب اس سوال کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات سے دونوں چیزیں ثابت ہیں، مزارات اور قبور پر جانا اور پڑھنا، فاتحہ پڑھنا یا دعائے مغفرت کرنا یا دعا کرنا حضور علیہ السلام کا عمل ان کے مقام و منصب کے مطابق ہے، مگر مزارات پہ جانا اور زیارت کرنا قبور و مزارات کی یہ حضور علیہ السلام کی عمر مبارک میں پوری عمر سنت رہی ہے۔ آپ ہمیشہ جنت البقیع مزارات اور قبور کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے اور صاف ظاہر ہے جا کے کچھ پڑھتے بھی، اور ہر سال بدر کے جو شہداء تھے ان کے مزارات میں بھی تشریف لے جاتے، جب ان کی شہادت ہوئی تھی، وفات ہوئی تھی، اس یوم وفات پر تشریف لے جاتے تو شہداء بدر کے مزارات بھی صحابہ کرام کو ساتھ لے کر تشریف لے جاتے۔ انفرادی طور پہ بھی جانا ثابت ہے اور اجتماعی طور پر بھی ثابت ہو گیا۔ اور ایک بڑی معروف حدیث ہے بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں آئی ہے، جس میں حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، صحابہ کرام کو خطاب کیا تھا کہ لوگوں، وہ آپ اشارہ فرما رہے تھے کہ میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، اور آپ نے فرمایا کہ میں حوض کوثر کو اسی طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح آج کوئی چیز میری آنکھوں کے سامنے، اور آپ نے اس حدیث میں فرمایا کہ میں رخصت ہوتے وقت بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے کہ میرے بعد میری امت شرک میں مبتلا ہوگی۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس بات کا اب ہرگز کوئی خوف نہیں رہا کہ میرے بعد تم اب شرک میں مبتلا ہوگے، اب تم شرک نہیں کرو گے، خوف اس بات کا ہے کہ میرے بعد تم دنیا میں مبتلا ہو جاؤ گے دنیا پرستی میں، اور دنیا پرستی کی تباہی سے تم بچنے گے۔ یہ جو حدیث ہے بڑی معروف حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، یہ حدیث حضور علیہ السلام نے شہدائے احد کے مزارات کی زیارت کر کے وہاں کی زیارت سے فارغ ہو کر وہیں کھڑے صحابہ کرام کو بٹھایا اور ان کی طرف چہرہ مبارک کر کے بیان فرمایا، اور یہ بھی حدیث پاک میں موجود ہے کہ مزارات احد کی جب زیارت کی شہدائے احد کی اور آپ نے صحابہ کرام کی طرف منہ کر کے پھر یہ ارشاد فرمایا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میری زندگی کی یہ آخری حدیث ہے جو میں نے شہدائے احد کے مزارات پہ حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنی تھی۔ تو یہ تو ایک پہلو سوال کا ایک جز ثابت ہو گیا، اور صحابہ کرام کا بھی معمول تھا، حضرت سیدہ عالم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی معمول تھا۔ آپ بھی جمعرات کو اور جمعہ کی صبح کو جنت البقیع تشریف لے جاتی تھی، اور دیگر صحابہ کرام بھی جایا کرتے، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کا حکم ہے امت کے لیے، حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الآخرہ۔ لوگوں، میں تمہیں شروع کے زمانے میں قبروں پر جانے سے روکا کرتا تھا، شروع میں منع کیا گیا، ابتدا میں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام اور توحید کی پوری تعلیم امت کو نہیں ملی تھی اور امت بت پرستی میں لوگ مبتلا تھے اور ابھی امتیاز نہیں ان کو نصیب ہوا تھا، تو فرمایا ابتدا میں روکا تھا، اب میں روکنے کے حکم کو حضور علیہ السلام نے منسوخ فرما دیا، فرمایا آج سے آگے امت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ مزارات کی زیارت کے لیے جایا کرو، فزوروها، قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو،
اس سے آخرت کی یاد آتی ہے، یعنی ایمان تازہ ہوتا ہے اور آخرت کی یاد مسلمانوں کے اندر تازہ ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ تو حضور علیہ السلام کی سنت اور حکم سے ایک بات ثابت ہو گئی۔ اب رہ گیا وہ جو پھول چڑھانے کا عمل، حدیث پاک ہے، اور یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث صحیح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز تشریف لے جا رہے تھے، ساتھ صحابی بھی تھے، دو قبریں راستے میں آئیں اور آپ نے دو قبریں دیکھی اور وہاں رک گئے اور رک کر ارشاد فرمایا کہ ان دونوں قبروں میں جو لوگ ہیں ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ ساتھ والے صحابہ کو بھی شریک صبر سے فرمایا کہ دونوں صاحبان قبر کو عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام حیران ہوئے کہ عذاب کیسے ہو رہا؟ اب ایک سوال ہے کہ وہ تو قبر میں ہو رہا تھا، دیکھ کیسے لیا؟ تو اللہ پاک اپنے پیغمبر اور نبی کو یہ نگاہ عطا فرماتے ہیں کہ جو پس پردہ بھی دیکھتے ہیں اور قبروں کے احوال کو بھی دیکھتے ہیں، برزخ اور آخرت کے احوال کو دیکھتے ہیں۔ وہ تو قبر تھی، حضور علیہ السلام نے تو ہمیں قیامت کے دن جو کچھ ہونے والا وہ بھی بیان فرما دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے قبر میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کو اس وجہ سے کہ وہ چغلی کرتا تھا اپنے بھائیوں کی، غیبت اور چغلی کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ ہماری بہنیں خاص طور پہ اس پر توجہ کریں، ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں میں یہ خرابی اپنی رشتہ دار عورتوں کی نسبت زیادہ پائی جاتی ہے، مردوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ ایک دوسرے کی پشت پیچھے چغلی کرنا، غیبت کرنا، برا بھلا کہنا، یہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں کثرت کے ساتھ یہ خرابی پائی جاتی ہے۔ حضور السلام نے فرمایا اس عمل کے باعث قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا دوسرا سبب یہ کہ دوسرا شخص اپنے کپڑوں کو پیشاب کی چھینٹوں سے پاک نہیں رکھتا تھا، احتیاط نہیں کرتا تھا۔ جب پیشاب کرتا تھا تو اپنے کپڑے اور جسم کو محفوظ نہیں رکھتا تھا، بے احتیاطی کرتا تھا، چھینٹے پیشاب کے پڑ جاتے تھے، اس وجہ سے عذاب ہوا قبر میں۔ تو دونوں کا عذاب دیکھ کر بیان فرمایا۔ اب صحابہ کرام کے دل میں خیال آیا کہ جب حضور علیہ السلام رک گئے، آپ نے عذاب دیکھ لیا، سبب تک بیان فرما دیا، اب دیکھیے آگے ان پر رحمت بھی فرماتے ہیں یا نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمایا ساتھ کھجور کا درخت، فرمایا کھجور کے درخت کے پتے توڑ لاؤ۔ یہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح نہیں؟ پتے توڑ کے حضور علیہ السلام نے ان کے ٹکڑے کر دیے، چیر کر ایک ٹکڑا ایک قبر پہ رکھ دیا خود اپنے دستے مبارک سے، اور دوسرا ٹکڑا دوسری قبر پہ رکھ دیا۔ فرمایا یہ پتے چونکہ گیلے ہیں اور یہ پتے پھل پھول پتے سب، اب میں وہی مسئلہ بھی سمجھا رہا ہوں، یہ جب تک زندہ رہتے ہیں یعنی جلتے نہیں ہیں یا سوکھ نہیں جاتے تب تک اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو قبر پر رکھ دیا، فرمایا یہ اللہ کی تسبیح کریں گے اور اس تسبیح کے باعث اللہ کی رحمت اترے گی اور ان کی عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ لہذا اس سے محدثین اور فقہاء نے اور علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا حضور علیہ السلام کی سنت سے، چونکہ اس وقت تو وہاں کھجور کے درخت تھا، اگر پھول ہوتے تو پھول رکھ دیتے، آپ سمجھ گیا نا، اور درخت ہوتے ان کے پتے رکھ دیتے، جو اویلیبل تھا ریڈیلی وہ رکھ دیا، اور مسئلہ بیان فرمایا کہ یہ درخت، یہ پتے پھول جو سبز ہوتے ہیں یہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور ان کے لیے عذاب کے اندر تخفیف ہوتی ہے، بخشش کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ اس پر جہاں اللہ کی تسبیح ہوگی اللہ کی رحمت اترے گی۔ تو اس سے مسئلہ اخذ ہوا کہ اگر قبروں کے اوپر آپ سبز پتے رکھیں، پھول رکھیں، گیلے پھول چڑھائیں، اب چادر تو ایک زیادہ پھول چڑھا دیے تو اس کی چادر بن گئی، وہ آپ تھوڑے پھول رکھیں، بکھرے ہوئے رکھیں یا کسی بھی شکل میں رکھیں۔ تو مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ جب ایک عمل کی اصل یعنی روٹ یا ایک عمل کا بیسک اوریجن اگر حضور علیہ السلام کی سنت اور عمل سے اور قرآن اور حدیث سے ثابت ہو گیا تو اس کی آگے جو بھی فارمیٹ ہوگی وہ شریعت میں جائز ہوگی، تا وقت کہ اس کا اس کے ساتھ کلیش نہ ہو۔ تو یہ عمل حضور علیہ السلام کی سنت سے اس عمل کی اصل ثابت۔ کلیئر ہو گئی بات؟ ماشاءاللہ۔ اب میں